امریکی فوج لڑاکا طیاروں کو مشرق وسطی منتقل کر رہی ہے۔ امریکی حکام کی خبر ایجنسی کی تصدیق۔ مشرق وسطی میں جنگی طیاروں کی تعیناتی سے خطے میں امریکی فوجی قوتوں کو تقویت ملے گی۔ امریکی حکام کے مطابق F-16, F-22 اور F-35 طیارے مشرق وسطی منتقل کیے جا رہے ہیں۔ برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے پر غور کر رہے ہیں۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی جوہری تنصیبات خصوصاً فردو کے مقام کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ ممکنہ مشترکہ کارروائی پر غور کر رہے ہیں، جبکہ ٹرمپ کے قریبی مشیروں میں اس حملے کے حوالے سے مکمل اتفاق رائے نہیں پایا جاتا۔ یہ واضح ہے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ مشرق وسطی میں امریکہ شہریوں کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دے دی ہے جو 24 گھنٹے کام کر رہی ہے۔ امریکی شہری کسی صورت بھی ایران کا دورہ نہ کریں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ کہا، امریکی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر چکے ہیں۔ شہریوں کو باخبر رکھنے کے لیے گزشتہ ہفتے تقریباً 30 سیکیورٹی الرٹس جاری کیے۔ امریکہ نے عراق اور اسرائیل کے حوالے سے ٹریول ایڈوائزری اپ ڈیٹ کی ہے۔ امریکی شہری عراق اور اسرائیل کا سفر نہ کریں۔ روس نے اسرائیل کا ایران پر حملہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر غیر قانونی حملے روکے دنیا کو جوہری تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ روس سمجھتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع کا حل صرف سفارت کاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ماسکو IAEA کی جانب سے ایرانی جوہری سہولیات کو ایرانی حملوں سے پہنچنے والے نقصانات کی غیر جانبدارانہ رپورٹ کا منتظر تھا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ایران کی حکومت کو زبردستی گرانے کی کسی بھی کوشش کو اسٹریٹجک غلطی قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایمانوئل میکرون نے کہا کہ ایران کی حکومت گرانے کی کوشش بڑی غلطی ہوگی۔ ماضی میں بھی ایسی کوششیں ناکام رہی ہیں۔ اگر ایران نے امریکہ کی پیشکش کو قبول کر لیا تو مشرق وسطی میں قیام امن کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب آصف افتخار نے شام کی موجودہ صورتحال پر منعقدہ سیشن میں ایران، غزہ اور شام پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ آصف افتخار نے کہا کہ اسرائیلی حملے سے خطے کا امن تباہ ہو رہا ہے۔ سلامتی کونسل اپنی ذمہ داری ادا کرے اور کشیدگی کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اسرائیلی حملے عالمی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل سلامتی کونسل کی قراردادوں کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق سوم جاری ہے۔ ایران نے ایک بار پھر اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے تل ابیب پر حملے کی تصدیق۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران نے تل ابیب پر 20 بیلسٹک میزائل داغے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل کا آئرن ڈوم ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے شہریوں کو شیلٹرز میں جانے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ تہران اور وسطی ایران کے شہر اصفہان میں بھی دھماکے سنے گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے تہران میں 12 میزائل لانچنگ سائٹس پر داغے ہیں۔ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ بخوبی جانتے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر کہاں چھپے ہیں۔ وہ ایک آسان ہدف ہیں لیکن ابھی کے لیے وہاں محفوظ ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر نیا پیغام، کہا ہم نہیں چاہتے کہ شہریوں یا امریکی فوجیوں پر میزائل داغے جائیں۔ امریکی صدر نے ایران کی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ کہا ایران کے آسمانوں پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ ایران کے پاس اچھے اسکائی ٹریکرز اور دیگر دفاعی ساز و سامان کافی مقدار میں تھے، لیکن ان کا موازنہ امریکی ساختہ اور تیار کردہ سامان سے نہیں ہوتا۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کے باوجود ایرانی سپریم لیڈر نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ایران اسرائیل کے حملوں کا سخت جواب دے گا۔ خامنئی کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام، اسرائیل پر رحم نہیں کریں گے، دہشت گرد صہیونی حکومت کو سخت جواب دیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صرف امریکی مقاصد کے حصول کے لیے ہی امریکی افواج کا استعمال کریں گے۔ امریکی صدر ایران کے جوہری ہتھیاروں کا پروگرام روکنے کے لیے اس کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کانگریس میں ایران پر حملے کا صدر ٹرمپ کا اختیار ختم کرنے کی قرارداد پیش کی گئی۔ رکن کانگریس تھامس میزی نے ایران پر حملے سے پہلے کانگریس کی لازمی منظوری کی قرارداد جمع کرا دی۔ میزی کا تعلق صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی سے ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ جب تک امریکی کانگریس ایران پر حملے کی اجازت نہ دے، صدر ٹرمپ کو ایران پر حملے کا کوئی اختیار نہیں۔ ایران پر حملے کی امریکی کوشش پر صدر ٹرمپ کو اپنی ہی پارٹی سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا کہ امریکہ کا آئین بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ یہ کانگریس کا اختیار ہے کہ جنگ کا فیصلہ کرے، صدر کا نہیں۔
ٹرمپ کو ایران کے خلاف غیر قانونی فوجی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ امریکی فوج لڑاکا طیاروں کو مشرق وسطی منتقل کر رہی ہے۔ امریکی حکام کی خبر ایجنسی کی تصدیق، مشرق وسطی میں جنگی طیاروں کی تعیناتی سے خطے میں امریکی فوجی قوتوں کو تقویت ملے گی۔ امریکی حکام کے مطابق F-16، 22 اور F-35 طیارے مشرق وسطی منتقل کیے جا رہے ہیں۔